کہ ستر پوشی یہ شریعت کا اصل مزاج ہے۔ آپ لوگ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کو اونچی آواز سے کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ برائی کی بات ہم اپنی زبان سے گنگنائیں، لوگوں کو سنائیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، سوائے مظلوم کے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے وہ تو کسی سے کہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے ماحول میں لوگوں کی عیب جوئی کریں، لوگوں کے عیوب بیان کریں، لوگوں کے عیوب کو اچھالیں، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ عیوب کو چھپانا جس کو ستر پوشی کہا جاتا ہے یہ اصل مزاج شریعت ہے، یاد رکھنا۔ اصل مزاج یہ ہے کہ پردہ ڈال دو، چھپا جاؤ اس کو، گھبراؤ نہیں کہ اس سے گند بہت پڑ جائے گا، نہیں، جس مالک کی رضا کے لیے تم نے چھپایا ہے وہ انشاءاللہ اس کو ختم بھی کر دے گا۔ تم جس کے ذمہ دار ہو تم کوشش کرو کہ حتی الامکان پردہ پوشی کی جائے۔ تو عام حالات میں عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ بھائی اگر کسی کا عیب نظر آ جائے تو اس کو اچھالو نہیں، لوگوں کے سامنے گنگناتے نہ پھرو، بلکہ ایسے پی جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور پیتے وقت نیت کر لو کہ ہمارے نبی کہہ کر گئے ہیں کہ تم کسی کا عیب چھپا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا اجر دیں گے جیسے تم نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس کو اٹھا دیا، جیسا اس پہ اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم بعض دفعہ اصلاح کے عنوان سے لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گنگناتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے اصلاح کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑا مصلح اصلاح کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کسی کا عیب نظر آ جائے تو ربڑ درج کرا دیا کرو، شور مچا دیا کرو۔ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کسی کا عیب نظر آ جائے تو پردہ ڈال دیا کرو۔ تو یہ پردہ ڈالنا یہ میں نے کہا مزاج شریعت ہے، اور اصلاح اسی کے اندر یاد رکھنا زیادہ ہے، اچھالنے میں کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ میں ایک عام فہم بات کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں اور آپ اپنے ماحول میں اگر نیکی، حیا، پاک دامنی، اچھی چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب آپس میں تذکرہ بھی حیا، پاک دامنی، اچھی چیزوں کا کرنا شروع کر دیں، ماحول میں یہی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم اپنے ماحول کے اندر برائی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، بھلے یہ بتانے کے لیے کہ صاحب فلاں نے یہ برا کیا ہے، فلاں نے یہ بے حیائی کی ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر ہم برائی کا تذکرہ کریں گے تو یاد رکھنا ماحول میں پھر خیر نہیں پھیلے گی، ماحول میں برائی ہی پھیلے گی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ صاحب اگر کسی کا عیب دیکھو تو اچھالنا نہیں ہے، اس کو ننگا نہیں کرنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے اور اس پہ پردہ ڈال دینا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا چرچا نہیں کرنا ہے۔ یہ مزاج شریعت ہے، یہ مزاج نبوت ہے، اور اصلاح بھی اسی سے ہوگی۔ اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو یاد رکھنا آپ کے ماحول میں اصلاح کے نام پر فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آج میں اور آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، ہمارا جتنا میڈیا ہے، جتنا سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایسی خبروں کو بڑا واضح کر کے لگایا جاتا ہے کہ جس میں لوگوں کے عیوب واضح کیے جائیں، اور یقیناً جب ہم لوگوں کے عیوب کو اچھالیں گے تو بہت معذرت اس سے تمہاری سوسائٹی اور معاشرے میں عیوب بند نہیں ہوں گے بلکہ اور پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی اور اپنے دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون انسان ہے جو خطاؤں سے پاک ہو، جس میں کمی کوتاہی نہ ہو؟
یہ سوائے انبیاء کے باقی سب کے اندر خطا ہی خطا ہے، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ تمہارے اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، میرے بندو میرے والی عادتیں اپنا لو۔ اور ہمارے نبی بھی یہ کہہ کر گئے کہ کسی کا عیب نظر آ جائے تو آنکھیں بند کر لو، پردہ پوشی کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں پردہ پوشی کرنے پر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بھائی پردہ دری کرنے سے میں اور آپ بچیں، اپنی زبانوں پہ تالا لگا کے رکھیں، اور لوگوں کے عیوب اگر پتہ بھی چل جائے تو میں نے کہا اس پر گنگے اور بہرے بن جائیں۔ اس سے انشاءاللہ میرے اور آپ کے ماحول میں اللہ پاکیزگی، حیا، پاک دامنی کو پیدا کریں گے، اور اگر عیوب کو اچھالا جائے گا تو اس سے ماحول کے اندر نقصان پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔